بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ملاد پیش کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے قضیہ کردستان۔ اس سے جناب محمد سلیم بٹ کی کتاب کڑوے گلاب سے لیا گیا ہے، جو کہ جناب بٹ صاحب کڑوے گلاب کے علاوہ کئی اور کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ لہٰذا پیش کرتے ہیں قضیہ کردستان۔ کرد اور کردستان کا قیام، یہ وہ شور شرابہ ہے جو عرصہ دراز سے سنا جا رہا ہے۔ کرد قوم ہے کہ ہر طرف سے دبائی جا رہی ہے، ماری جا رہی ہے، لیکن وہ کردستان کے قیام پر بضد ہیں اور ان کی طرف سے بے شمار قربانیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ اپنے اس عزم کی وجہ سے وہ خاص انتقام کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ کرد قوم دنیا کی قدیم ترین اقوام میں شمار ہوتی ہے اور 8 سے 12,000 سالہ پرانی تاریخ کوریدنے سے بھی ان کے وجود کا پتہ چلتا ہے۔ جناب صلاح الدین ایوبی، جو کہ ایک عظیم فاتح تھے اور جس کے کارناموں سے تاریخ بھری پڑی ہے، ان کا تعلق بھی اسی قوم سے تھا۔ کرد قوم دنیا کے درجنوں ملکوں میں آباد ہے، لیکن ان کی آبادی کی کثیر تعداد 5 ملکوں میں منقسم ہے، جن میں شمال مغربی ایران، شمالی عراق، جنوبی شام، جنوبی ترکی اور کچھ آرمینیا میں ہیں۔ ان کی کل آبادی کا صحیح اندازہ اس لیے نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ جن ملکوں میں یہ آباد ہیں، ان کی کوشش رہی ہے کہ ان کی تعداد کو کم سے کم بتایا جائے، لیکن ایک محتاط اندازے کے مطابق وہ 2,40,00,000 سے 3 کروڑ کے درمیان ہیں۔ وہ اس لحاظ سے مشرق وسطیٰ کی چوتھی بڑی قومیت بنتے ہیں۔ اس قوم میں مختلف قبائل ہیں، جن میں وہ تیز، کرتی، خادی، ماروز، مشکو، مانا، ہاتی، میتانی، اوراتو اور کاسی تلیس شامل ہیں۔ بدقسمتی کہیے کہ یہ قوم بے شمار قربانیوں اور ان تک کوششوں کے باوجود نہ تو اپنے آپ کو یکجا کر سکی، نہ اپنے لیے کسی ملک کی تشکیل کر سکی۔ 1920 میں آذربائیجان میں ایک صوبہ سرخ کردستان کے نام سے روس نے بنایا، جو 1929 میں ختم کر دیا گیا۔ پھر 1945 میں ایران کے مہاباد علاقے میں ایک آزاد ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا، جو 1 سال بعد ہی ایرانی فوج نے فتح کر لیا۔ پھر 1945 میں عراق کے علاقے کردستان میں ایک نیم آزاد ریاست بنائی۔ 1991 میں وہ عراق سے تقریباً مکمل آزاد ہو چکے تھے، لیکن بدقسمتی سے جیسے کہ افغانستان میں وہاں کے وار لارڈز امن نہیں آنے دے رہے، ویسے ہی 1995 میں کردستان کے مختلف وار لارڈز میں جنگ چھڑ گئی، جو اس ریاست کے لیے خودکشی ثابت ہوئی۔ دوسری طرف 1987 میں ترکی کے کردوں نے اپنے آپ کو پھر مجتمع کر کے انقرہ کی 70 سالہ آہنی گرفت کے خلاف قومی آزادی کی تحریک شروع کی، تاکہ اپنے کلچر اور انفرادیت کی پہچان کروا سکیں، اور اس تحریک کے نتیجے میں یوں لگا کہ ترکی میں سول وار شروع ہو گئی ہے، لیکن اس تحریک کو مکمل طور پر دبا دیا گیا۔ آج کا نوجوان کرد ترکی سے مکمل آزادی کی امنگ رکھتا ہے۔ تیسری طرف آرمینیا نے 1992 سے
1994 کے درمیان سرخ کردستان کے بچے کھچے آثار کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اور کردوں کا ملیا میٹ کر دیا۔ استعماری قوتوں کو تو ہمیشہ ایسی کمزور جگہوں کی ضرورت رہتی ہے جن پر اگر وہ مہربانی کریں تو اگلے 15-20 سال ان کا پانی بھرتے رہیں۔ جیسے پورے کا پورا مشرقی یورپ آنکھ جھپکتے ہی بڑے صاحب کا ساتھی بن گیا اور روس دیکھتا ہی رہ گیا۔ لہٰذا عراق، شام، ترکی اور ایران کے کردوں کو روشن مستقبل کا خواب دکھا دیا گیا ہے اور بظاہر کردستان کا قیام لازمی امر ہو گیا ہے، کیونکہ یہ ملک مجبور محض بن کر رہ گئے ہیں۔ جیسے ہٹلر کے ہر حملے میں دوسرے ملک سمجھتے تھے کہ ہم پر تو حملہ نہیں ہوا، حالانکہ اگلی باری ان کی ہوتی تھی، ویسے حالات ہی افغانستان اور عراق پر حملے کے ہیں، اور اب جن کی اگلی باری ہوگی وہی اڈے فراہم کر رہے ہیں۔ خیر، کردستان بنا کر بڑا صاحب ایک طرف درجہ بالا ملکوں کی کمر توڑے گا اور دوسری طرف کردستان میں بیٹھ کر مشرق وسطیٰ، ترکی، ایران، عراق اور دیگر قدرتی وسائل سے مالا مال ملکوں کو سیدھا رکھے گا اور اس بات پر نگاہ رکھے گا کہ کوئی بھی ملک اپنا اسلامی تشخص یا اپنی نشاط ثانیہ بحال کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تو ناظرین سامعین، یہ تھا آج کا کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ، جسے جناب محمد سلیم بٹ کی کتاب کڑوے گلاب سے لیا گیا۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب چینل BA رشیدی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں، تاکہ ان کو ایسے معلوماتی اور دلچسپ ولاگز باقاعدہ اور بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔